لعدم نہیں لعدم تناہی اب پنجابی لو عادت پڑی رکھا اگر سید ابو البرکات صاحب رحمۃ اللہ علیہ سید ابو البرکات صاحب حزب الاحناف کے محتمم بھی تھے، شیخ الحدیث بھی تھے، ہمارے قبلہ والد صاحب کے کلاس فیلو تھے، بہت بڑی ہستی۔ ان کے سامنے کسی نے کہا کہ وہ عبارت پڑھ رہے تھے تو یہ غلط کا لفظ آ گیا اس میں، تو اس نے پڑھ دیا غلطن۔ جب غلطن پڑھ دیا نا تو سید صاحب نے آواز دی، بھائی وہ یہ تیرا غلط پڑھنا غلط ہے۔ غلط پڑھنا غلط ہے، تو وہ ہے کہ عدم نہیں ہے، لعدم چل اچھا، اب فرماتے ہیں کہ ثم قد يقال بالاستدلال على وقوع المشترک، یہ جو باقی مذاہب تھے نا ان کے دلائل نقل کر دیے، ان کا رد بھی کر دیا۔ اب ان کا دعویٰ تو یہ تھا کہ مشترک واقع ہے حتی بین الضدین، یاد ہے؟ تو بعض علماء نے وقوع مشترک کے اوپر دلیل دی، سمجھئے؟ تو وہ دلیل نقل کرتے ہیں، فرماتے دیکھو انه لو لم يقع لخالت اکثر المعانی من الالفاظ۔ اور یہ شرطیہ متصل ہے، قیاس بناتے ہیں، کہتے دیکھو اگر مشترک واقع نہ ہو تو مشترک کا عدم وقوع یہ ملزوم ہے، اور لخالت اکثر المعانی من الالفاظ، اکثر معانی کا بدون الفاظ ہونے کا اس کو لازم ہے کہ معانی تو پائے جائیں گے، بہت سے معانی پائے جائیں گے، لیکن ان معانی کے لیے الفاظ نہیں ہوں گے۔ تو معانی کا وجود بدون الالفاظ یہ لازم ہے کس کو؟ عدم وقوع مشترک کو۔ تو یہ لازم تو باطل ہے۔ کیوں باطل ہے؟ کہتے ہیں لعدم تناہیہا و تناہی الالفاظ، دلیل دیتے ہیں اس کے اوپر کہ اکثر معانی بغیر الفاظ کے ہوں گے۔ کیوں؟ کہتے ہیں معانی غیر متناہی، معانی تو صوری ذہنیہ کا نام ہے نا، تو وہ تو بے حساب ہے، اور الفاظ متناہی۔ تو اب الفاظ جب متناہی ہیں اور ان الفاظ کو مشترک نہیں مانو گے، بہت ایک ایک لفظ کو بہت سے معنی میں مشترک نہیں مانو گے، تو لازمی بات ہے کہ بہت سے معنی بدون لفظ کے رہ جائیں گے۔ عائشہ میں کہتے ہیں لعدم تناہیہا، معنی تو غیر متناہی ہے، وتناہی الالفاظ، اور الفاظ متناہی ہے۔ الفاظ کے تناہی پر کیا دلیل ہے؟ کہتے دلیل یہ ہے کہ لتألفھا من حروف متناہیۃ، کہ دیکھو یہ جو الفاظ بنے ہیں کن سے بنے ہیں؟ 29 حروف سے۔
28 یا 29 حروف ہیں، حروف ہجا، ان سے بنے ہیں. سمجھائیے. تو جب بنے حروف متناہی سے تو جو مرکب ہو متناہی سے وہ مرکب بھی متناہی ہوتا ہے، لہذا الفاظ کیا ہوئے؟ متناہی. اس لیے کہتے ہیں کہ دیکھو والمرکب من المتناہی متناہی. ہاں تو پتہ لگا کہ الفاظ کیا ہیں؟ متناہی. حروف اور معنی کیا ہے؟ غیر متناہی. تو اب اگر الفاظ کو مشترک نہیں مانو گے کئی معنوں میں ایک ایک لفظ کو، تو لازم آ جائے گا کیا؟ اکثر معانی کا بدون الفاظ ہونا. اور یہ لازم تو باطل ہے. لازم کیوں باطل ہے بھائی؟ اکثر معانی اگر بدون الفاظ ہو جائیں تو کیا خرابی لازم آ جائے گی؟ کہتے یہ لوگ وہ خرابی یہ ہے کہ وحینئذ ینسد باب التعلیم والتعلم مع انه مفتوح بالضرورت. ہاں اگر معانی پائے گئے اور الفاظ نہیں ہے تو ان معانی کا تعلیم و تعلم جو ہے وہ کیسے ہوگا؟ ہو سکتا ہے؟ تو ان معانی کے تعلیم و تعلم کا باب جو ہے وہ بند ہو جائے گا. تو ایسے معانی ہیں کہیں نفس و نمر میں کہ جن کے تعلیم و تعلم کا دروازہ بند ہو؟ نہیں. تو لازم تو باطل ہے نا. تو فالملزوم، لہذا عدم وقوع مشترک بھی باطل ہو گیا. آئی سمجھ میں؟ یہ انہوں نے دلیل دی تھی. اچھا، اس دلیل کا ایک رد کیا تھا علامہ بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم الثبوت میں. اس کو نقل کرتے ہیں یہاں پر اور اس رد کو رد کریں گے. کہتے یہ صحیح جواب نہیں ہے. پھر ملا حسن اس کا اپنا خود جواب دیں گے. علامہ بہاری نے جو رد کیا ہے اس کو نقل کر رہے، کہتے ہیں وَهُوَ مَدْفُوعٌ لَا بِمَا قِيلَ. یہ جو دلیل ہے یہ مدفوع ہے لیکن لا بما قیل بل مدفوع اولا بما اقول. آگے دیکھو وثانیا وثالثا، آگے پھر وہ جوابات دے رہے ہیں. تو کہتے ہیں علامہ بہاری نے جو رد کیا ہے اس کے ساتھ یہ مدفوع نہیں ہے، میں جو کہوں گا اس سے مدفوع ہے. اس کا دفع وہی ہے جو میں کروں گا. علامہ بہاری نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا نہیں یار، یہ جو تم نے کہا کیا الفاظ متناہی ہے؟ کیوں متناہی؟ کہ وہ مرکب ہیں حروف متناہیہ سے. اچھا یہ تو ہوا صغرا. کبرا کیا؟ والمرکب من المتناہی متناہی. ہم کہتے ہیں یہ نہیں مانتے ہم کہ جو مرکب ہو متناہی سے، یہ جو کبرا ہے نا قیاس کا، یہ صحیح نہیں ہے کہ جو بھی مرکب ہو متناہی سے بس وہ متناہی ہوتا. نہیں، مرکب من المتناہی متناہی اس وقت ہوتا ہے کہ جب بمراتب متناہیت مرکب ہو. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں لا نسلم ان المرکب من المتناہی متناہی مطلقا. یہ ہم نہیں مانتے ہاں کہ جو بھی مرکب و متناہی سے وہ مرکب وہ بس متناہی ہوتا مطلقا. بل اذا کان بمراتب متناہیت، متناہی سے مرکب ہو لیکن مراتب متناہیہ کے ساتھ تو پھر متناہی ہوگا. لیکن اگر متناہی سے مرکب ہو جائے بمراتب غیر متناہیت
تو پھر بھی متناہی ہوگا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں وَلَا نُسَلِّمُ تَنَاهِ الْمَرَاتِبِ، یہ جو مراتب کی تناہی ہے یہ ہم نہیں مانتے. سمجھ آئیے؟ فَإِنَّ تَنَاهِ الْمَرَاتِبِ فِي عَالَمِ التَّعْلِيمِ وَالتَّعَلُّمِ، یہ فَإِنَّ سے اب اس کا رد کرتے ہیں. یہ تو ہو گیا نا جو بہاری صاحب کے جواب کو سمجھ گئے ہو. انہوں نے کہا یار وہ مرکب، ہر مرکب متناہی سے متناہی نہیں ہوتا. سمجھے؟ وہ متناہی سے وہ مرکب متناہی ہوتا ہے جو بمراتب متناہیت مرکب ہو. تو یہ تناہی مراتب تو ہم نہیں مانتے، مراتب غیر متناہیہ سے مرکب ہے. تو جب مراتب غیر متناہیہ سے مرکب ہو جائے تو پھر بھی متناہی ہے، پھر تو غیر متناہی ہوگا. اس جواب کو سمجھے ہو؟ یہ علامہ بہاری نے مسلم الثبوت میں یہ جواب دیا تھا. ملاحسن کہتے ہیں کہ بھائی یہ لا بما قیل، ہمیں یہ مدفوع تو ہے لیکن یہ جو معقیل ہے نا اس کے ساتھ نہیں. کیوں کہ یہ معقیل ٹھیک نہیں ہے. یہ جو بہار سے ہم نے بات کی ہے یہ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ فرماتے فَإِنَّ تَنَاهِ الْمَرَاتِبِ فِي عَالَمِ التَّعْلِيمِ وَالتَّعَلُّمِ معلوم. بھائی دنیائے تعلیم و تعلم میں، دنیائے تدریس میں آ جاؤ. سمجھائیے؟ تو تدریس کی دنیا میں آئیں گے تو آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ متناہی حروف سے الفاظ مرکب ہیں بمراتب متناہی. یہ تو اصل میں پورے الفاظ کا علم ہوتا ہے کہاں؟ دنیائے تدریس میں آ کر. کہ مدرس آدمی کو اور طالب علم کو معانی سمجھنے اور سمجھانے کے لیے الفاظ کی ضرورت ہے. باقی لوگوں کی تو اتنی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ٹماٹر لے اور پیاز لے، وہ تو ان کی تو چند ضروریات ہیں. سمجھ آئیے؟ وہ تو چند ضروریات ہیں، ان کے لیے وہ چند الفاظ کو استعمال کرتے ہیں، ان کی زندگی گزر جاتی. لیکن مدرس آدمی کی، طالب علم کی، ان کی زندگی ٹماٹر اور پیاز سے نہیں گزرتی، چند الفاظ سے. ان کے سامنے تو معانی کا ایک بحر ہوتا ہے، معانی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہوتا ہے. اب ان معانی سے تعبیر کے لیے ان کو الفاظ کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ پتہ آپ کو لگے گا دنیا تدریس میں کہ مراتب غیر متناہیہ سے مرکب ہے کہ مراتب متناہیہ سے مرکب ہے. الفاظ جو مرکب ہیں حروف سے، وہاں مراتب غیر متناہی ہے کہ مراتب متناہی ہے. تو ملاحظن کہتے ہیں بھائی وہ تو متناہی ہے. یہ تو دنیا تدریس میں آپ بیٹھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. سمجھیے؟ اور یہ بالکل معین چیز ہے کہ حروف متناہیہ سے الفاظ کی ترکیب جو ہے وہ بمراتب متناہیہ ہے، بمراتب غیر متناہیہ نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ فَإِنَّ تَنَاهِ الْمَرَاتِبِ فِي عَالَمِ التَّعْلِيمِ وَالتَّعَلُّمِ معلوم. دنیا درس میں آؤ گے تو یہ تو آپ کو معلوم ہو جائے گا. اذ لا یوجد لفظ، دیکھو دنیا تدریس میں آپ بیٹھیں گے تو آپ کو ایسا کوئی لفظ نہیں ملے گا جو زائد علی 10 احرف، جو 10 حروف سے زیادہ. مثلا سمجھائیے؟ اچھا، فی ذالک العالم، یعنی عالمی تدریس میں. تو میاں جب یہ پتہ لگا کہ حروف زیادہ سے زیادہ، دیکھو 2 حرفوں کو اکٹھا کرو ایک لفظ بن جائے گا، 3 کو اکٹھا کرو بن جائے گا، 4 کو اکٹھا کرو
بن جائے گا 5 کو اکٹھا کرو بن جائے گا، علی ھذا القیاس 10 تک کو اکٹھا کرو بن جائے گا، سمجھائیے. لیکن 10 سے زیادہ حروف جو ہیں وہ تو ایک لفظ میں نہیں پائے جاتے. تو اب جب مادہ اس کا 10 حروف ہے زیادہ سے زیادہ، تو مراتبی ترکیب جو ہے وہ کتنے ہوں گے؟ مراتب ترکیب وہ کتنے ہوں گے؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں فَإِذَا وَجَدْنَا الْإِنْضِمَامَاتِ إِلَىٰ عَشَرَةٍ، جب بعض حروف کو ہم نے بعض سے ملایا اور ان انضمامات کو ہم نے کتنا پایا؟ 10 تک، تو یلزم التناہی، ظاہر بات ہے کہ ترکیب اور انضمامات کی تناہی تو لازم آ گئی نا. تو انضمامات اور تراکیب کتنے مراتب کی ہوئی؟ متناہی. کما لا یخفی علی من لہ فہم مستقیم، بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ تو جواب جو علامہ بہاری نے دیا تھا اس کا تو ملاسن نے رد کر دیا، کہتے یہ جواب صحیح نہیں. چلو جی آگے. لم يثبت بیان امور غیر متناہیۃ تفصیلا. اچھا صبر کرو. ایک تو اس کا رد کرتے ہیں کہ یہ جو دلیل انہوں نے دی ہے نا یہ مدفوع بما اقول اولا. سمجھ آئیے؟ اچھا پہلی جو بات انہوں نے کہی وہ یہ ہے کہ میاں ہم کہتے ہیں کہ الفاظ جو ہیں یہ ہیں متناہی، الفاظ متناہی. تم کہو گے نا کہ بھئی الفاظ اگر متناہی ہوئے تو وہ تو معانی تو غیر متناہی ہے، تو وہ تو لازم آ جائے گا کہ معانی پائے جائیں بغیر الفاظ کے. وہ دلیل دی تھی نا انہوں نے. کہتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ لازم نہیں آتا ہے. دیکھو الفاظ ہیں متناہی، لیکن الفاظ تناہی ہونے کے باوجود اتنے کثیر ہیں، متناہی ہونے کے باوجود اتنے کثیر ہیں کہ بحیث لا یضیق عنہ نطاق البیان والتعلیم والتعلم. اتنے کثیر ہیں الفاظ کہ جب آپ بیان کریں گے نا ان معانی کثیرہ کو تو آپ کو کہیں کوئی ضیق اور کوئی تنگی پیش نہیں آئے. تعلیم و تعلم میں ان معانی کی تعلیم و تعلم میں آپ کو کوئی ایسا نہیں، آپ کو کوئی مرحلہ پیش آئے گا کہ جہاں کسی معنی کے تعبیر کے لیے آپ کے پاس لفظ نہ ہو. اتنے کثیر الفاظ ہیں متناہی، لیکن تناہی کے باوجود کثیر اتنے ہیں کہ ان کی کثرت کی وجہ سے کوئی معنی آپ کو ایسا نہیں نظر آئے گا کہ اس کے لیے، اس کے بیان کے لیے آپ کے پاس کوئی لفظ ہو. کیوں؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ بَيَانُ أُمُورٍ غَيْرِ مُتَنَاهِيَةٍ تَفْصِيلًا. تم کہو گے معنی غیر متناہی ہے. یار نفس الامر میں معانی غیر متناہی صحیح، چلو تمہاری بات مان لیتے ہیں، لیکن یہ بتاؤ ہمارا تو کام ہے کس سے؟ معانی کے بیان سے. تعلیم و تعلم میں کیا ہوتا ہے؟ معانی کا بیان، معانی کا افہام و تفہیم. تو نفس الامر میں معانی غیر متناہی صحیح، چلو، لیکن
معانی غیر متناہیہ کا بیان کہیں ثابت ہے کہ کسی نے معانی غیر متناہیہ کو بیان کیا ہو؟ ثابت ہے؟ تو جب بیان الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے کس لیے؟ بیان کے لیے، اور معانی غیر متناہیہ کا بیان تو کہیں ثابت ہی نہیں ہے۔ سمجھائیے، تو الفاظ غیر متناہیہ کی ضرورت ہے؟ کوئی نہیں۔ یہ تو اس وقت ضرورت ہوتی کہ اگر بیان جو ہے نا امور معانی غیر متناہیہ کا وہ کہیں ثابت ہوتا، تو پھر تم کہتے ہو یار وہ الفاظ جو ہے وہ تو ہونے چاہیے غیر متناہی۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی فَإِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ بَيَانُ أُمُورٍ غَيْرِ مُتَنَاهِيَةٍ تَفْصِيلًا۔ بیان امور بمانا معانی، سمجھائیے کہ ابھی تک تم یہاں ایسا ہوا نہیں ہے کہیں کہ امور غیر متناہیہ یعنی معانی غیر متناہیہ کا بیان جو ہے وہ تفصیلاً ثابت ہو گئی، بحیث لا یتکرر، ہاں ایسا تفصیلاً ثابت ہو کہ الفاظ میں بالکل تکرار نہ آئے، تکرار نہ آئے بالکل، نہ دنیا میں آپ نے جو الفاظ استعمال کیے وہ آپ نے استعمال کیے، میں نہ کروں، یہ بھی نہ کرے، اس نے جو کیے اس کے اپنے الفاظ ہیں وہ میں نہیں کروں، میں کروں تو وہ اپنے الفاظ ہیں وہ آپ میں سے کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اس طریقے سے ایسا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں پوری نوع انسانیت میں لفظ کا تکرار نہ ہو، تفصیلی بیان غیر متناہی کا اس طریقے سے ہوگا کہ آپ نے جن معنی کو جن الفاظ سے بیان کیا نا بس وہ اس کا تکرار قیامت تک بھی نہ آئے، کوئی بھی وہ تمہارے الفاظ کو تکرار نہ کرے۔ اور منصور استاد نے جو الفاظ بولے وہ رحمان الدین استاد قیامت تک بھی نہیں بولے گا، کوئی بھی نہیں بولے گا۔ سمجھ آئیے؟ ایسا ہوتا ہے؟ وہ تو بھئی آپ بولتے تو میں وہی بولتا ہوں، ہاں میں بولتا ہوں تو آپ وہی بولتے ہیں، تو تکرار تو دنیا میں بھی ہے۔ تو یہ تو غیر متناہی اس وقت ہو جاتا کہ دنیا میں بھی وہ لفظ ایک مرتبہ بولا گیا بس، اس کے بعد قیامت تک آنے والے لوگ اس لفظ کو نہ بولیں، اور پھر دنیا میں تو کیا قبر میں بھی نہ بولیں، اور قبر میں کیا آخرت میں بھی نہ بولیں، تو پھر جا کے کہیں غیر متناہی الفاظ ہو جائیں۔ تو ایسا ہوتا ہے؟ ایسا بیان تو واقعی نہیں۔ اگر ایسا بیان واقع ہوتا تو پھر آپ کہتے کہ یار اب تو معانی غیر متناہی ہے تو الفاظ بھی غیر متناہی چاہیے، جب تکرار نہ ہو، نہ دنیا میں نہ قبر میں نہ آخرت میں، جس نے ایک لفظ بولا بس اسی کا ہے۔ عائشہ میں کہ تفصیلاً ایسا ہو کہ بحیث لا یتکرر، کہ لفظ میں تکرار بالکل نہ آئے، لا فی نشأۃ الدنیا، نہ تو دنیا میں، ولا فی نشأۃ الآخرہ، اور نہ آخرت میں۔ وہ ایک لفظ دنیا میں بولا گیا تو بس آخرت میں بھی وہ لفظ فارغ ہے، کوئی نہیں بولے گا۔ اس طریقے سے اگر بیان ہو معانی غیر متناہیہ کا اس طریقے سے تو پھر الفاظ غیر متناہی کی ضرورت پڑے گی، لیکن ایسا بیان ثابت ہے؟ ثابت نہیں۔ جب ثابت نہیں تو الفاظ غیر متناہی کی ضرورت ہے؟ نہیں ضرورت۔ الفاظ متناہیہ معانی غیر متناہیہ کے بیان کے لیے کافی ہے، لیکن وہ کثرت میں اتنے زیادہ ہیں کہ نطاق البیان میں کوئی تنگی واقعی نہیں ہوتی اس سے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ چلو